کتاب جو ہے قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ھذا کلام ربی، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ پھر یوں کرتے اور رونے لگ جاتے تھے، پھر یوں کرتے اور رونے لگ جاتے، پھر کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری ہدایت کی راہیں چھپا دی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جس کو انسان پکڑ کر چلتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس سے ہٹ گیا اور اس سے اپنی زندگی کو ہٹا لیا تو انسان ناکام ہو جائے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من جعل امامہ، جس نے اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھا، قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، وہ جس نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، ساقہ الی النار، کہ یہ قرآن اس کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی انداز میں اور سب سے پہلے ہی اس بات سے شروع کی الحمدللہ رب العالمین، کہ جہانوں کا پالنے والا رب جس کے لیے ساری ہی کی ساری تعریفیں ہیں، وہ تمہارا رب تم سے مخاطب ہوتا ہے، اس قرآن میں اپنی ساری چیزیں بیان کرتا ہے۔ اچھا رب ہے کون، کیسا رب ہے؟ ابھی کیا اللہ نے انداز بیان کیا ہے قرآن کا، اور کیا اللہ نے خوبصورتی بیان کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جہانوں کا رب، پالنے والا رب، پالنے والا، کہ وہ رب کون ہے؟ رب العالمین، جس کی ساری تعریفیں، وہ ہے کون؟ الرحمن الرحیم، کہ وہ رب زیادہ رحم کرنے والا اور سب پر مہربان رب ہے وہ۔ اچھا وہ ہے کیا؟ مالک یوم الدین، وہ رب، اس کے رب کی طاقت کیا ہے، اس کی حکومت کیا ہے؟ وہ یوم جزا کے دن کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ اچھا جب یہ ہو گیا، اب اللہ نے اپنا تعارف کروایا، تعارف کے بعد پھر اللہ نے اپنی طاقت بتائی کہ مالک ہے، شہنشاہ ہے، حاکم ہے، اس کا ہی اقتدار ہے، سارا کچھ نظام اسی کا چلتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ آگے تم مجھ سے یہ دعائیں مانگو کہ میری تعریف کرو، تعریف کے بعد، کیونکہ دعا سنت مانگنا بھی اسی طرح ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اس کے بعد اپنے اللہ سے اپنے حاجات بیان کرو۔ پھر اللہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو موسیٰ سے بھی کہا کہ موسیٰ فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ موسیٰ میری بات کو غور سے سنو، جو وہی تم پر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں۔ پھر کیا کرو؟ فاعبدنی، کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو تاکہ میں یاد آؤں۔ ایاک نعبد، کہ میری ہی عبادت کرو، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، یا اللہ تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں مدد کے قائل، وہ مدد کے قابل ہے ہی نہیں کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکاریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ سے کہ بیٹا عبداللہ کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں، سوال نہیں کرنا، اور جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ راستہ مانگو مجھ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ایسا راستہ چلا کہ جس کے اندر کوئی موڑ نہ ہو، کوئی راستے میں گڑھے وغیرہ نہ ہو، کھڈے نہ ہو، تو سیدھا بالکل راستہ ہو، بالکل سیدھی راہ ہو، کوئی صراط المستقیم، کہ سیدھی راستہ تک، اوپر تک ہمیں پہنچا دے۔ کہ یہ راستہ کون سا ہے؟ کہ جنت کا راستہ، اپنی رضا مقصود کا راستہ، کہ ایسے ہدایت ایسی عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو، اور ایسی ہدایت کے راستوں پر چلا کہ ایسا راستہ جیسے کہ ہم کہیں جاتے ہیں، کوئی اچھی موٹر وے ہو تو راستے پر اس پر پیٹرول پمپ بھی آتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں، کہ سارے راستے پر کام ہوتے جاتے ہیں۔ تو یا اللہ ایسا راستہ عطا فرما، ایسی ہدایت عطا فرما کہ اس کے بعد ہم گمراہ نہ ہو، ہمیں گمراہی والی چیزیں نظر نہ آئیں، بلکہ ہماری لیے بہتری کی چیزیں نظر آئیں، کہ ہم ان کو کرتے جائیں اور تجھ تک پہنچ جائیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر میں نے انعام کیا، ان لوگوں صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہاں سے مراد انعام والے کون لوگ ہیں؟ انبیاء لوگ، کہ ساری نعمتیں جو ہیں اللہ نے اپنے نبیوں پر اتاری ہیں، اپنی برکات اپنے نبیوں پر، اپنی رحمت خاصہ اپنے نبیوں پر اتاری ہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر، یعنی کہ نبیوں کے راستے پر چلا، ہمیں نبیوں کا، ہمیں ان کی
طریقے اور ان کی طرز زندگی پر چلا تاکہ ہم بھی کامیاب ہوں، کہ جیسے تو نے نبیوں کو بنایا اور ان کو کامیابی والی زندگی دی اور ان کو جنت میں اپنا اعلیٰ مقام دیا، مقام محمود عطا کیا، اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پر چلا اور ایسی کامیابی ہمیں بھی عطا فرما، کیونکہ یہ صرف اور کامیابی جو ہیں انبیاء کو ملی ہے، اور جن راستوں پر انعام کیا گیا، جن لوگوں پر جس راستے پر، وہ صرف نبیوں کو ہوا ہے۔ اور ہمیں کیا کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، چلا ہم ان لوگوں کے راستے نہ چلانا جو تیرے غضب کے ذریعہ بنے ہوں، جن پر تیرا غضب ہو، جن پر تیرا غصہ ہو، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہو چکے ہوں، جو گمراہی کے راستے پر چل چکے ہیں، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا، بلکہ کن لوگوں کے راستے پر چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ نیک لوگوں کے راستوں پر، انبیاء کے راستوں پر چلا۔ یہ اللہ سے یہ دعائیں مانگنی ہے۔ کتنی فصاحت ہے اس قرآن میں، اللہ نے سب کچھ بیان کر، لا ریب، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ سورہ فاتحہ سب سے جامع، اور اس میں اتنی اللہ نے چیزیں بیان کر دی ہیں، اتنی جامع دعا بتائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہو۔